Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि सूरतुल लहब तजवीद के साथ कैसे पढ़ते हैं और ये कब और क्यों नाजिल हुई। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल लहब मक्किय्यतुन। सूरतुल लहब मक्की है, इसकी आयात 5 और रकू 1 है। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब। तब्बत बा के ऊपर तशदीद है, इसलिए इसको 2 बार पढ़ेंगे। पहली बार साकिन, दूसरी बार मुतहर्रिक। हम तब्बत पढ़ेंगे ना कि तब्बत। ता के ऊपर कलकला नहीं होगा क्योंकि ता हर्फ कुतुबुज्जदीन में से नहीं है। यदा हम यादा नहीं करेंगे क्योंकि ना ही इसके ऊपर खड़ी जबर है, ना ही इधर हुरूफ मद्दा है। इधर जबर है, जबर की मिकदार आधे अलिफ के बराबर होती है। यदा इस तरह पढ़ेंगे और आगे मद भी है। जब हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आ जाए तो उधर मद आती है और अगले लफ्ज में हमजा आ जाए तो उधर छोटी मद आती है। यदा अभी, हम अभी को अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि या साकिन से पहले जेर है, इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। इस तरह से अभी ना कि अभी। लहब व तब, हम लहा को लहा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये दूसरी हा है और वो दूसरी हा है। वाव तन्वीन के बाद फिर वाव हर्फ जर मलून में से है, इसलिए यहाँ पर इदगाम बिल गुन्ना होगा, यानी कि इधर मिला के भी पढ़ेंगे और गुन्ना भी करेंगे। इस तरह से बादो जेर वाव ब्यूं लहब्यूं, इस तरह से। वतब, हम वतब को वतब इस तरह नहीं पढ़ेंगे। आखिरी वाला हरूफ बा है और उसके ऊपर क्या है, तशदीद। जब हम तशदीद वाले हरूफ को साकिन कर देते हैं तो उसे सख्ती से पढ़ा जाता है, इस तरह से वतब। और इधर क़लक़ला भी होगा क्योंकि क़ाफ बा हरूफ कुतुबुज्जदीन में से है। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। मा अग़ना, हम माँ को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि इधर छोटी मद है। छोटी मद को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, बड़ी मद को 4-5 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। इधर मद इसलिए आई है क्योंकि अलिफ मद्दा के बाद हमजा है और दूसरे लफ्ज में हमजा है, इसलिए यहाँ पर छोटी मद आई है। मा औना, हम औना को औना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर गैन के ऊपर तो कलकला होगा, हमने गैन के ऊपर कलकला नहीं करना, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, औना के औना। औना गलत है और औना सही है। हम ना को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि इसके ऊपर खड़ी जबर है, खड़ी जबर को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। अन्हु मालूहु, हम अन्हु को आहु नहीं करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हा हुर्फ हल्किया में से है, इसलिए यहाँ पर इज़हारे हल्की होगा। हम अन्हु को अन्हु इस तरह नहीं पढ़ेंगे और हा को भी आधे अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मालूहु, हम माँ को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि अलिफ से पहले जबर है, अलिफ से पहले जबर हो तो उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, वो अलिफ मदा होता है। लूहू, लूहू को एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। लाम को, पेश को नहीं, उल्टा पेश को, क्योंकि उल्टे पेश को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। मालूहू वमा कसब, वमा को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि अलिफ से पहले जबर है, अलिफ से पहले जबर हो तो उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। कसब, बा साकिन पे कलकला होगा क्योंकि बा हर्फ कुतुबुज्जदीन में से है। कसब मा अग़ना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला नारा ज़ात लहब। हम सयस्ला को सयस्ला नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक तो स्वाद साकिन है, उधर क़लक़ला नहीं होगा क्योंकि क़ाफ हरूफ कुतुबुज्जदीन में से नहीं है।
اور دوسری بات صاد حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس لیے اس کو پر کر کے پڑھا جائے گا اس طرح سے سیصلا، اور لام کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ ادھر کھڑی زبر ہے، سیصلا نارا، نا کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ رو کے اوپر غنہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد ذال حرف ہلکہ میں سے بھی نہیں ہے، حرف جر ملون میں سے بھی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اخفاء حقیقی مع غنہ ہوگا۔ ذات لہب، را کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اور ذال حرف لسیہ میں سے بھی ہے، حرف لسیہ 3 ہے، تا لال وہ، ان کو ہوا جیسی آواز اور نرمی سے پڑھتے ہیں۔ ذات لہب، لہب کو لہب ہی پڑھیں گے کیونکہ جب با ساکن ہو چکا ہے تو با حرف قطب جد میں سے ہے، اس لیے یہاں پر لہب قلقلہ ہوگا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته، ہم وم کو وم نہیں پڑھیں گے کیونکہ میم حرف قطب جد میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم وم کو وم نہیں پڑھیں گے کیونکہ وم غلط ہے، ادھر تو قلقلہ ہو جائے گا، پھر ہم نے ادھر قلقلہ نہیں کرنا۔ رأتہ، رو کے اوپر جب زبر اور پیش ہو تو اس کو پر پڑھتے ہیں، اور جب زیر ہو تو اسے باریک پڑھتے ہیں، ادھر زبر ہے اس لیے یہاں پر پر پڑھا جائے گا، رأتہ اس طرح سے۔ ہاں کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، وامرأتہ اس طرح سے۔ حمالۃ الحطب، جب میم کے اوپر شاد ہو تو ادھر ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، یعنی کہ ادھر غنہ ہوتا ہے۔ حمالۃ، ہم تل کو تلے نہیں پڑھیں گے کیونکہ لام حرف قطب جد میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم ادھر قلقلہ نہیں کریں گے۔ حمالۃ الحطب، اور با ساکن پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ با حرف قطب جد میں سے ہے۔ وامرأتہ حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، ہم فی کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ جیدیہا، جی کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ حبل من مسد، ہم با ساکن پہ قلقلہ کریں گے کیونکہ با حرف قطب جد میں سے ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا اس طرح سے۔ حبل من مسد، ہم لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ ایک تو میم مشدد ہے اور تنوین کے بعد جب میم آ جائے تو ادھر ادغام بالغنہ ہوتا ہے، یعنی کہ ادھر ملانا بھی ہوتا ہے اور غنہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ من مسد، ہم نون ساکن ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ آگے میم مشدد ہے، جب کوئی بھی ساکن کے آگے مشدد حرف آ جاتا ہے تو ساکن حرف کو نہیں پڑھا جاتا، اس طرح سے من مسد، جیسے ہم نے نون کو نہیں پڑھا مسد، دال ساکن پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ دال فی قطب جد میں سے ہے۔ فی جیدیہا حبل من مسد، تو اب میں آپ کو سورۃ اللہب کب اور کیوں نازل ہوئی اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر گئے اور لوگوں کو آواز دی اور اکٹھا کیا، تو ان سے کہا کہ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہم پر حملہ کرنے والا ہے تو آپ مجھ پر یقین کریں گے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، کیونکہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ان لوگوں میں ابو لہب بھی شامل تھا۔ ابو لہب نے جب یہ سنا تو نعوذ باللہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی اور فرمایا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے جو کہ کافروں کا سردار تھا۔ ابو لہب کو لہب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا چہرہ آگ کے انگارے کی طرح چمکتا تھا اور وہ بہت خوبصورت تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے۔
ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ ابو لہب کو طاعون کی بیماری ہوئی جس کی وجہ سے وہ مر گیا اور اس کی باڈی سے اتنی اسمیل آتی تھی کہ اسے کوئی دفنانے نہیں جاتا تھا، تو اس کے رشتہ داروں نے اسے دور سے پتھر پھینک کر اسے دفنایا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو دنیا میں بھی رسوا کیا ہے اور آخرت میں بھی کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ اللہب میں کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو مست لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔